الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. احباب گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے نا، آج سے تقریباً کچھ 4000 سال پرانا زمانہ، پہلے کا زمانہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام بھی تھے. اب لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان آتے ہیں اور قوم جو ہے وہ مست گدھوں کی طرح یہراؤن بھاگتی ہوئی آ رہی ہے کہ آج بڑے خوبصورت مہمان آئے ہیں، آج خرمستیاں اپنی پوری کریں گے. وہ جو ان کی غیر فطری غیر انسانی ایک سوچ، ایک رنگ ان پر چڑھ گیا تھا، اس کے حوالے سے بڑے خوش آ رہے ہیں اور گویا کہ ان کے دروازے جو ہیں وہ لوط علیہ السلام کے توڑ رہے ہیں. وہ ترلے لے رہے ہیں، علیہ منکم رجل رشید، اور تھوڑے جو کوئی بھی بندے کا پوت نہیں. وہ ہم کہتے ہیں نا، بالکل یہی ترجمہ اس کا ہے، علیہ منکم رجل رشید، اور تھوڑے جو کوئی بھی بندے کا پوت نہیں، کوئی عقل، کوئی شرم، کوئی حیا، میرے مہمان ہیں اور تم جو ہے میرے کیا شور مچا رکھا ہے اور کیا گدھوں کی طرح مست ہوئے بیٹھے ہو. بہرحال قوم کی جب انتہا دیکھ لی مہمانوں نے تو پھر انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا. وہ مہمان اللہ کے فرشتے تھے. اب انہوں نے پھر ان کے منہ جو تھے نا سارے سلیٹ کی طرح بنا دیے، جیسے سلیٹ پلین پتری ہوتی ہے نا، بالکل پلین کر دیا ان کے چہرے سارے. اب وہ بیماری کیا تھی کہ وہ مرد کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے عادی ہو گئے تھے. اور یہ انسانی تاریخ میں سب سے پہلے ان کا ہی ذکر ملتا، ان سے پہلے نہیں کسی نے سوچا. ہے ہی غیر فطری بات، شرم آتی ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، شرم آتی ہے، لیکن کرے کیا کہ یہ فکر مری نہیں، چلتی رہی حتیٰ کہ 26 جون 2015 کو امریکہ کی سپریم کورٹ نے ایک ایسا انسانی تاریخ کا انوکھا فیصلہ دیا کہ جس میں ساری آپ کی سماجی جو ہے نا حیثیت وہ ساری عدل بدل ہو کر رہے گی. انہوں نے کہا کہ اگر آج سے 2 بندے کہیں نا کہ ہم میاں بیوی ہیں تو ہر ادارہ ان کو بطور میاں بیوی قبول کرنے کا پابند ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کر دی. اگر 2 عورتیں کہیں کہ ہم دونوں جو ہے نا آپس میں میاں بیوی ہیں تو ہر ادارہ پابند ہوگا ان کو بطور میاں بیوی قبول کرنے کے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب یہ جو ان کی سوچ تھی، یہ وہ 4000 سال پہلے جو تھی نا قوم لوط کی سوچ، وہ چلتی آخر اس درجے کو پہنچ گئی کہ سپریم کورٹ نے ان کو تحفظ دے دیا. اب یہ سوچ جو ہے، کیا یہ انسانیت کے لیے کوئی باعث فخر ہے، باعث خیر ہے؟ نکاح ہوتا ہے
بچے والے وہ خوشی سے نہال ہو رہے ہیں، بچی والے وہ خوشی سے نہال ہو رہے ہیں، عزیز و اقارب ملنے جلنے والے سارے وہ خوشی سے نہال ہو رہے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں، مٹھائیاں کھانے سب کچھ چل رہا ہے۔ اور وہ دونوں جو ہیں میاں بیوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لم یرا مثل المتحابین، جتنی محبت کرنے والا میاں بیوی کا جوڑا ہے اس سے بڑھ کر کوئی جوڑا ہے ہی نہیں۔ ہر میاں بیوی جو ہے نا، جو ان کی محبت مثالی ہوتی ہے، اور یقین جانیں اللہ نے ہر مرد کا عورت کی شکل میں اور ہر عورت کے لیے مرد کی شکل میں قبر کی دیواروں تک کا ایسا بندوبست کیا جو ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی بندے کا مسئلہ ہے وہ عورت سے شیئر کر لیتا ہے، عورت کا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اپنے خاوند سے شیئر کر لیتی ہے، اور دوسری کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں بندہ اپنی ہر بات اور اتنی بے فکری سے کر سکے۔ یہ اللہ نے ایک نظام رکھا، یہ اپنا فائدہ دونوں کی حد تک نسل انسانی ان سے چل رہی ہے۔ اور یہ جو جانوروں میں بھی یہ سوچ نہیں پائی جاتی، جس کو امریکہ کی سپریم کورٹ نے تحفظ دے دیا، سارا جہان مردوں کی شکل میں میاں بیوی بن کے بیٹھ جائے، ساری عورتوں کی شکل میں میاں بیوی بن کر بیٹھ جائیں، نسل انسانی کا کوئی نکمے سے نکما بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ سارا جہان جو ہے اس کے سارے سلسلے جو ہیں وہ ٹھپ ہو جائیں گے، آگے چلے گا ہی نہیں سلسلہ۔ حالانکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کیا، حیوان کیا، یہ تو آپ کے یہ جو نباتات ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، ان کے اندر بھی یہ نارماتے کا سلسلہ رکھا ہے، اس کے بغیر چلتا ہی نہیں کچھ بھی سلسلہ۔ تو یعنی یہ غیر فطری سوچ جب قوموں پر غالب آتی ہے تو پھر انسان سے گر کر جانوروں سے بھی بدتر درجے میں چلے جاتے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانور کے جانوروں سے بھی بدتر درجے میں۔ اسفل السافلین، نیچے ہی نیچے، نیچے ہی نیچے، یعنی اتنے گئے گزرے معاملے میں، اتنا فخر اور اتنا اس کے لیے زور، اور حکومتوں کے جو ہے نا الیکشن اس بیس پہ ہوتے ہیں ہم یہ تحفظ دیں گے۔ اب اس بگاڑ کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ انسان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان جو ہے وہ دین فطرت پر، جس فطرت میں خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، اپنے کی بھی، دوسروں کی بھی، اس جہان کی بھی، اگلے جہان کی بھی۔ کوئی ماڑی بات، کوئی کمزور بات، کوئی غلط بات اس بندے کی فطرت میں اللہ نے نہیں رکھی۔ فَأَبَوَاهُ يَهْوِدَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ، پھر بندے کا ماحول ہے، ماں باپ ہیں، ماحول ہے، پھر اس کو جس رنگ میں مرضی ڈال دے، وہ جانوروں سے بھی بدتر بن جائے، وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جائے، پھر یہ اس کی اپنے تربیت کا معاملہ ہے۔ اللہ پیدائشی طور پر کسی کو غلط فطرت پر پیدا نہیں کرتا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بندہ جو ہے دین فطرت پر۔ اب دین فطرت کیا ہے کہ ہر خیر جو ہے وہ ہماری فطرت ہے۔ کبھی کسی معاشرے میں جاہل سے جاہل معاشرہ ہو، آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ بھئی جھوٹ جو ہے نا یہ بہت خیر والی بات ہے، بزدلی جو ہے نا یہ بہت خیر والی بات ہے، منافقت جو ہے یہ بہت خیر والی بات ہے، کبھی بھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ یہ خیر والی ہے ہی نہیں، یہ فطرت والی باتیں ہی نہیں ہیں، جن کو ہم یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں، عالمگیر سچائیاں کہتے ہیں۔ ہر جگہ پر آپ کو یہ تو ملے گا کہ سچ جو ہے نا یہ اچھی چیز ہے، ہمدردی، ایثار، خیر خواہی، قربانی یہ اچھی چیز ہے۔ اللہ حاصل کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو انسانی فطرت میں ملیں گی، انسانی معاشروں میں ملیں گی۔ پرانی طریقے اٹھا لیں، کہیں آپ کو اس سے ہٹ کر کوئی سبق نہیں ملے گا، کوئی سوچ نہیں ملے گی۔ لیکن جب یہ قوموں کی فطرت اتنی مسخ ہو گئی کہ انسانیت کے درجے سے گر گئے، تو پھر انہوں نے عالمگیر سچائیاں جو ہیں ان کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اور اس کا واضح ثبوت کیا ہے کہ کل 1 اپریل تھا، جس کو عام طور پہ اپریل فول کہتے ہیں۔ اب اپریل فول کا ترجمہ اخباروں میں پڑھ لیں، کتابوں میں پڑھ لیں، جھوٹوں کا عالمی دن۔ اپریل فول کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ جھوٹوں کا عالمی دن۔ جھوٹ تو کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس کو دوسرا بندہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ نہیں یار اس سے بہت نقصان ہوتے ہیں، دھوکے ہوتے ہیں، پھر فراڈ ہوتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے، وہ سارا یورپ جس کو ہم بڑا مہذب، تہذیب یافتہ، فلاں فلاں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں،
انہوں نے اجتماعی طور پر آپ کو ایک دن کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی. مذاق ہے جی، ہنسی ہے جی، دل لگی ہے، چلو تھوڑی بہت کوئی بات نہیں ہے، اتنا بھی سنجیدہ نہیں رہنا چاہیے، سارا سال ہی کبھی نہ کبھی اس طرح کبھی گیم کر لینی چاہیے. لیکن کسی بدبخت نے نہیں سوچا کہ تمہارے یہ جو وقتی طور پہ یہ ڈکسلے جو ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. فون آتا ہے، ماں فون سنتی ہے اور وہ فون والا کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلا آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ گاش کھا کر صرف گرتی نہیں ماری جاتی بیچاری، اور بعد میں وہ ہنس کر کہتے ہیں نہیں ہم نے تو ویسے مذاق میں فون کیا تھا. یعنی اس طرح کے اپریل فون کے نتیجے آپ سنتے ہیں کہ یہ نکلتے ہیں. اور کیوں نکلتے ہیں کہ وہ غلط راستہ جو ہے وہ انسانوں نے کھول دیا کہ چلیں جھوٹ بھی بول لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. حالانکہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، کیا ہمارے دین میں کوئی اس قسم کی گنجائش ہے، کوئی رعایت ہے کہ جہاں جو ہے نا یہ اس قسم کی چیز ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے؟ نہیں، قطعاً اس قسم کی کوئی رعایت، کوئی گنجائش ہمارے دین میں نہیں ہے. یہاں پر کیا ہے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اس میں بھی اللہ نے یہی کہا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، خود بھی سچ بولنا ہے اور سچ بولنے والے کا ساتھ دینا ہے. خود بھی سچ بولنا ہے اور سچ بولنے والے کا ساتھ دینا ہے. اور یہ سچ اگر بندے کی فطرت بن جائے، اگر بندے کی پہچان بن جائے تو پھر یہ یتیم مکہ بھی ہو، اس کو مکے کے سرداروں پر اللہ فوقیت دیتا ہے. نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے خانہ کعبہ بن رہا تھا، حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا، اب لڑائی قتل و غارت کی نوبت آ گئی. اخیر فیصلہ کیا ہوا کہ چلو جو دروازے سے پہلے نظر آئے گا نا اس کا جو فیصلہ. تو کیا دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے؟ جا صادق و جا الامین. یکدم سب کی زبان سے یہی نکلا کہ سچا آ گیا دیانتدار آ گیا، سچا آ گیا دیانتدار آ گیا. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، 35 سال تقریباً عمر تھی، اس کے بعد بنتے ہیں نبی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سچائی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یتیم مکہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مکے کے سرداروں پر برتری دی، فضیلت دی، شان دی، اور نبی علیہ السلام نے وہ جو جھگڑا تھا وہ طے کیا. بہرحال یہ ایسا وصف ہے، ایسی خوبی ہے کہ اگر اس کو بندہ اپنانے والا بن جائے تو بے شک یہ یتیم ہی کیوں نہ ہو، چودھریوں پر اللہ اس کو برتری دے دیتا ہے. یہی وہ سبق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اور ہمارا نبی علیہ السلام نے علیکم بالصدق، سچ کو لازم پکڑو، سچ کو اختیار کرو، سچ بولنا ہے، سچ کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی یہ تو بندے کے بارے میں ہو کہ بھئی اس کی جان تو جا سکتی ہے لیکن یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو مزہ تب ہے. علیکم بالصدق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سچ جو ہے نا یہ لازم پکڑنا ہے، تم نے سچ کا راستہ نہیں چھوڑنا، سچ کو ہی اختیار کرنا ہے. کیوں؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچ بندے کو نیکی پر لے جاتا ہے، خیر کی طرف لے جاتا ہے، بھلائی کی طرف لے جاتا ہے. اور نیکی جو ہے وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، نیکی بندے کو جنت لے جانے والی چیز ہے. اور بندہ جو ہے جب تک سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکون صدیقاً، وہ صدیق جو ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے. اور قرآن مجید دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کی احادیث دیکھ لیں، اس میں سچے کا تو درجہ ہے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا ساتھ، صدیق کا ساتھ، مع النبیین والصدیقین والشہداء، شہداء والصالحین، 4 کیٹیگریز، نبی، صدیق، شہید اور صالح. کہیں جھوٹوں کا بھی یہ مرتبہ اللہ نے قائم کیا کہ یہ جو مرتبے ہوں گے اور ان کو یہ ملے گا اور اتنی ان کی شان ہوگی، قطعاً نہیں ملے گا. یہ شانوں والے جو لوگ ہیں سب سے اعلیٰ انبیاء کرام، اور ان کے بعد صدیق ہے. اور صدیق کون ہوتا ہے؟ جو سراپا سچ ہو، جس کے بارے میں بندہ سوچ بھی نہ سکے کہ بھی یہ جھوٹ بول سکتا ہے، لوگ 1000 کہیں لیکن کہ نہیں. اگر اس کی بات ہے تو اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو مشرکین مکہ نے طنز کے طور پر
حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا تھا او تیرا بیلی کیا کہہ رہا ہے آج کہ میرا تھوڑا یہ دیکھا بیت المقدس دیکھا، آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ دیکھی۔ انہوں نے صرف ایک بات پوچھی تھی کہ واقعی انہوں نے کہا ہے، بس انہوں نے کہا اگر اس نے کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر سچ ہے۔ کیوں؟ یقین تھا کہ ما یخرج منہ الا الحق، کہ نبی علیہ السلام کے منہ مبارک سے حق سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ آج ہم بھی نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کی سنت اور سیرت کو ماننے کے دعوے دار ہیں۔ کیا میری اور آپ میں سے کسی کی معاشرے میں یہ پہچان ہے کہ یار یہ بندہ ہے سچا، غریب ہے، امیر ہے، پڑھا لکھا ہے، نہ پڑھا ہے، اپنا پرایا، یہ اس سے کوئی غرض نہیں، بات جب کرتا ہے حق کی بات کرتا ہے؟ کسی کی پہچان ہے؟ نبی علیہ السلام کی تو یہ پہچان تھی۔ اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے وہ سبق جو ہے پلے باندھنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ سچ کو لازم پکڑیں۔ سچ جو ہے وہ بندے کو خیر پر رکھتا ہے، بھلائی پر رکھتا ہے، نیکی پر رکھتا ہے، اور نیکی جو ہے بالآخر بندے کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دیتی ہے، اور بندہ صدیق لوگ جو ہیں ان کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور کل انشاءاللہ صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں وَإِنَّ الْكَاذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ جو ہے وہ بندے کو فسق و فجور، نافرمانی، گناہ کی طرح، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا حتیٰ يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب جھوٹ اور سچ، پہلے بھی کئی بار میں نے عرض کیا کہ اسلام کا فلسفہ بڑا عجیب ہے۔ عام طور پہ عین واقعہ کے مطابق بات کو سچ کہا جاتا ہے، خلاف واقعہ بات کو جھوٹ کہا جاتا ہے۔ وہاں لڑائی ہوئی نہیں، آپ نے کہہ دیا لڑائی ہوگی، اب وہ خلاف واقعہ بات ہے نا، واقعہ تو ہے کہ لڑائی ہوئی نہیں، بندے نے کہہ دیا۔ لیکن اسلام کہتا ہے اتنی بات سچ جھوٹ کے لیے کافی نہیں، بلکہ جو آپ کہہ رہے ہیں دل سے اگر تصدیق کریں گے پھر وہ سچ ہے، اگر دل سے تصدیق نہیں کر رہے بے شک وہ واقعہ کے مطابق ہے پھر بھی جھوٹ ہے۔ اور اس کی واضح مثال منافقوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور بات بھی سچی تھی۔ واقعہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بات تو غلط نہیں تھی، لیکن اللہ کہتا ہے انہ لکاذب، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب جھوٹ کہاں تھا؟ زبان سے کہہ رہے تھے، دل سے نہیں مان رہے تھے۔ واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو دل سے تسلیم نہیں کر رہے، اللہ ان کو بھی جھوٹا شمار کر رہا ہے۔ اسلام میں جھوٹ کا اتنا حساس معاملہ ہے، اتنا نازک معاملہ ہے، بات کرتے ہوئے اگر دل ساتھ نہیں دے رہا پھر بھی جھوٹ ہے۔ آپ نے ارادتاً کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے، اس کو ڈاج دینے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، صرف بطور شغل کہ چلو تھوڑا سا ہنسی مذاق میں ہی ان کو خوش کر دیں، اس لیے جھوٹ بولا، جھوٹی ٹور بنانے کے لیے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ میں واش روم سے نواجے کا فون آیا سا، اب پتہ نہیں کیا جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ہی ہدایت دے۔ تو یعنی اس طرح میں بہت بڑا بندہ بن جاؤں گا، تو دھوکہ دے کر لوگوں کی نگاہ میں بڑا بن سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔ اب لوگوں کو دھوکہ دے کر کتنے دن بنے گا؟ اور لوگ پٹھے نہیں کھاتے، تونی نہیں کھاتے، سارے سمجھتے ہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا پرلے درجے کا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی پہچان وہ بنائیں جو بندے کو عزت دینے والی ہو، اور وہ عزت کا راستہ سچ کا راستہ، جھوٹ کا راستہ نہیں۔ عزت کا راستہ سچ کا راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، یہ جھوٹ کا راستہ تو منافقوں کا راستہ ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت المنافق ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، مومن کی نہیں آپ نے بیان کی، اور ان میں سے اذا حدث کذب، کہ جب بولے تو جھوٹ بولے۔ اب جھوٹی بات کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی حسن درجے کی یعنی مقبول روایت ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا زعیم، میں ضامن ہوں۔ کس کے لیے ضامن؟ بِبَیْتٍ فِی وسط الجنہ، جنت کے سینٹر میں، درمیان میں، لمن ترک الکذب، جو جھوٹ کو ترک کر دے، بالکل اپنی لغات سے، اپنی ڈکشنری سے، اپنی کلچر سے، اپنی شخصیت سے نکال باہر کرے، اور اس کی پہچان ہو گئی یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا۔
معذرت کے ساتھ ہم دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ حاجی بھی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، نمازی بھی ہے، بولن جھوٹ دیا۔ ہم دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ہماری بات پہ اعتبار نہیں کرتے، کیوں؟ ہمارا کریکٹر جو ہے وہ نہیں پیچھے ثبوت دے رہا کہ واقعی جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اور اگر ہمارا کریکٹر ساتھ دے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندے اعتبار نہ کریں۔ لیکن کریکٹر اس کے لیے بندے کو بہت قربانی دینی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے اس نفس کے بت کو مارنا پڑتا ہے۔ یہ نفس کو خوش کرنے کے لیے ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، نفس کی بڑائی کے لیے، نفس کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولتے رہتے ہیں، دنیا کے اندر فراڈ ہیرا پھیری کے لیے۔ اور جو بندہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ ترک کرے گا، میں اس کو جنت کے درمیان جو ہے وہ بے بیتن جنتی گھر کی خوشخبری دیتا ہوں اور میں اس کا ضامن بنتا ہوں۔ دیکھ لیں کتنی بڑی ضمانت ہے، اور یہ ضمانت سچ پر ہے، جھوٹ چھوڑنے پر ہے، جھوٹ کو اختیار کرنے پر نہیں۔ بلکہ یہ جو تعلیمات تھیں جو ہم بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مدتیں ہوگی، یہ باتیں آیتوں کی شکل میں، حدیثوں کی شکل میں واضح سن رہے ہیں، اور ہمارے اوپر اثر کتنا ہو رہا ہے۔ لیکن یہی آیتیں تھیں، یہی حدیثیں تھیں جب صحابہ کا دور تھا، اور اس وقت جو لوگ تیار ہوئے تھے ان کے اندر اتنا انقلاب آ گیا کہ بندہ حیران ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کا نام سبھی لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صفات الصفوہ، اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور وہ واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام تھے نافع۔ حضرت نافع جو ہیں وہ کہتے ہیں قال نافع خرجت مع ابن عمر فی بعض نواحی المدینہ، کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ نا مدینے کے باہر جو ہے نکلے، جس طرح آپ بھی گوجرے کے باہر آؤٹنگ کے لیے کہ تھوڑے سے قریب جو ہے نکل جاتے ہیں، تو اس طرح ہم لوگ نکلے۔ ومعه اصحاب اللہ، کوئی ساتھی بھی تھے، فوضعوا سفرہ، اور انہوں نے وہاں جا کر اپنا جو ہے نا وہ دسترخوان لگایا۔ فمر بہم راعٍ، ان کے پاس ایک چرواہا گزرا جو ادھر بکریاں چروا رہا تھا۔ فقال له عبداللہ، اللہ کے بندے ادھر آ، انہوں نے اسے آواز دی۔ اب وقت کی مجبوری ہوتی ہے، ایک ایک بات میں اتنے نکتے ہیں نا، یعنی وہ کھانا کھا رہے ہیں، اب غریب ہمارے پاس سے گزرے تو ہم نفرت سے منہ دوسری طرف کرتے ہیں، اور وہاں اس کو دعوت دے رہے ہیں کہ ادھر آ۔ اکیلے آپ نے کھا لیا تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں، حیوان بھی اکیلے ہی کھاتے ہیں، انسان انس سے ہے، پیار اور محبت سے ہے کہ کوئی جو آپ کھا رہے ہوں، جو بھی دوسرا آئے، آؤ جی بسم اللہ، آؤ جی بسم اللہ، آؤ بسم اللہ، تھوڑا سا دل کو بڑا کرے، جو مقدر کا ہے کھا کر مرنا، اس سے پہلے نہیں مرنا، قطعاً نہ فکر کرے کہ میری بوٹی یہ کھا گیا تو میرا کیا بنے گا، آپ کا وہی بننا جو اللہ نے آپ کا حق رکھا ہے وہی بننا بس۔ اس لیے دیکھیں ہم کی سیرتوں سے بہت سی باتیں سیکھنے والی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے اسے بلایا کہ آؤ بھائی ادھر ہمارے دسترخوان پہ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ فقالا، وہ جو بکریاں چروانے والا تھا کہنے لگا انی صائم، میں تو روزے دار ہوں۔ فقال له عبداللہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں وہ کہنے لگے فی مثل هذا اليوم الشدید، اتنی سخت گرمی والے دن تو نے روزہ رکھا ہے، اور پھر تو ہے بھی ادھر پہاڑوں کے اندر اور چرا بھی رہا بکریاں، اور بکری تو عام پلین جگہ پہ بندے کا حشر کر دیتی ہے، پہاڑوں میں کبھی آگے پیچھے اوپر نیچے، تو تیرا کیا حشر کرتی ہوں گی بکریاں، اور تو روزہ رکھ کے بیٹھا ہے۔ ان کا دن ہے، زندگی کی مہلت ہے، غنیمت ہے، تو میں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ جن کی آخرت کی فکر تھی ان کی زندگی دیکھیں، پہاڑوں میں بکریاں چرا رہا، گرمی کا شدید موسم ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن دل میں کیا ہے کہ اللہ نے مجھے مہلت دی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، اور میں روزے رکھ لوں۔ چلو اب یہ فرض آئیں گے تو ہمیں موت پڑ جائے گی، اللہ من رحم ربی، جو مریض ہے اس کو تو اللہ نے معاف کیا ہے، لیکن اچھے بھلے تندرست جو ہیں ان کے لیے بھی موت پڑ جائے گی، ہائے روزے آگے مہینہ کیسے بسر ہوگا۔ اور وہاں دیکھیں کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، اور جب اس نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بڑی حیرانی سے کہا کہ اتنی گرمی میں انتا صائم؟ فقال الراعی، اس نے کہا کہ بھئی بس دن تھے۔ بڑے تعجب سے، حیرانی سے حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ اس کو دیکھتے رہ گئے، تو پھر اس کا ذرا ٹیسٹ انہوں نے شروع کر دیا، کہنے لگے پھر ایک بکری ہمیں بیچ دے اور اس کو پکاتے ہیں، اور اس کے ہمارے ساتھ بھی تو کھا لے، تجھے پیسے بھی دیں گے۔ کہنے لگا یہ بکریاں تو میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، مالک کو جا کر کو گیڑی دے دینا، اس کو گیڑی دے دینا، بیڑیا کھا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جو مرضی کر دینا۔
اب اس نے جب یہ بات سنی کہ مالک کو جا کر چکر دینا، وہ اٹھا غصے سے، حیرانی سے، کہنے لگا این اللہ، او پھر اللہ کہاں ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے، این اللہ، اللہ کہاں؟ یہ کہتا گیا اور چلتا گیا، چلتا گیا، چلا گیا کہ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں غلط بیان نہیں کروں، جھوٹ بولوں، چکر والی بات، دھوکے والی بات کروں؟ چرواہا ہے، ان پڑھ ہے، پہاڑوں میں بکریاں چروا رہا ہے، لیکن اسلام کا یہ رنگ تھا کہ وہاں بھی وہ جو ہے وہ اس مضبوط کردار کا ہے کہ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عبداللہ بن عمر بڑی حیرانی سے اس کے پیچھے کہتے جا رہے ہیں، قال الرائی، چروانے والا بکریاں کیا کہہ گیا؟ فَإِنَ اللَّهَ، اللہ کدھر ہے، اللہ کدھر ہے؟ یہی بات کرتے کرتے مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ جا کر اس کے مالک کو بلایا، اس سے اس غلام کا سودا کیا، اس کے بعد بکریوں کا سودا کیا، سودا کرنے کے بعد فَاشْتَرَىٰ مِنْهُ الرَّاعِي وَالْغَنَمَ فَأَعْتَقَ الرَّاعِي، اور پھر اس چرواہے کو آزاد کیا، وَوَهَبَ لَهُ الْغَنَمَ، اور وہ جو بکریاں تھیں وہ اس کو ویسے ہبہ کر دی کہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی اس کریکٹر کی، اس کردار کی، جس کی تہ میں سچ تھا، جھوٹ نہیں تھا، جس کی تہ میں کھری بات تھی، دھوکہ نہیں تھا، جس کی تہ میں دیانتداری تھی، خیانت نہیں تھی، یہ تھا وہ کردار۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور پھر اوپر سے دانت بھی نکالتے ہیں، صاف پتہ چل رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر دانت بھی نکالے گا۔ اور جو بندہ سادہ سا ہو، جھوٹ نہ بولے، اس کی آج کی دنیا میں اسے بیوقوف کہا جاتا ہے۔ اور اس کو جو ہے یہ گوبلز کے جو شاگرد ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ دکھائی دینا شروع ہو جائے، ساروں نے وہ سبق یاد کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا سبق جو ہے وہ نہیں ہم نے یاد کیا۔ اور وہ سبق کیا تھا کہ مذاق میں بھی جھوٹ جب وہ بھی نہیں بولنا، جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور یہاں دیکھ لیں جھوٹ کی سچ کی برکت کہ اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اتنی محبت ڈال دی، اتنی عظمت ڈال دی، خریدا، آزاد کیا، اور بکریاں جو ہیں وہ بھی اسے تحفے میں دے دی، جا مزے کر۔ تو یہ ہے سچ کی بات کہ یہ باعث خیر ہے، باعث برکت ہی برکت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ جو جھوٹوں کے عالمی دن منانے والے ہیں اور جن کے پیچھے ہم چلنے والے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگا جانا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری معراج ہے۔ بے شک انسانیت سے ہمارا درجہ گر جائے، لیکن یورپ کی نکالی میں ہمارا مقام بن جائے، اور اس کے پیچھے سارا جہان جو ہے وہ طرح طرح کی جتنی بھی ادھر سے بےہودہ باتیں آ رہی ہیں، غلط باتیں آ رہی ہیں، ساری ہم فالو کرتے چلے جا رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے، فکر ہی نہیں کرتے کہ یہ میرے نبی کا سبق ہے یا نہیں، یہ میرے دین کی تعلیم ہے یا نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کا سبق دیا، جھوٹ کے حوالے سے آیتیں دیکھ لیں اور حدیثیں دیکھ لیں کہ وہاں کوئی خیر والی بات ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا ہو، جو نہ شکر ہو، اللہ اسے ہدایت نصیب نہیں کرتا۔ اب بولا اپنے جھوٹ ہے، لیکن بندہ ہدایت کی پٹڑی سے اکھڑ جاتا ہے، ہدایت پہ نہیں رہتا، پھر آہستہ آہستہ گمراہی میں جا اللہ دھکیل دیتا کہ جا تو اس قابل ہی نہیں، تو کوئی ہدایت کی روشن راہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر والی راہ تھی، تو اس پر چل سکے، اس پر چلنے کے لیے تجھے جھوٹ چھوڑنا ہوگا، سچ اپنانا ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کی لعنت کا مستحق جو ہے اس کو قرار دیا جو جھوٹ بولے، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، آؤ یہ دعا کریں۔ یہ مسلمانوں کو اپنے جھگڑوں میں سبق دیا گیا ہے، تو جھوٹے پر لعنت تو ڈالی گئی ہے، جھوٹے کی کسی جگہ پہ تعریف نہیں کی گئی۔ حتیٰ کہ جنوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ناری مخلوق ہے، فرشتے نور سے، انسان مٹی سے، اور فرشتے جن جو ہیں یہ آگ سے، اور شیطانی ان کے سارے دندے ہیں، الا من رحم ربی، ان میں سے اچھے بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اب وہ جنوں کی سورہ جن کے اندر اللہ نے ایک بات نقل کی ہے، سورہ جن کی آیت نمبر 5، وَإِنَّا ظَنَنَّا، بے شک ہم نے گمان کیا تھا، لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ انسان اور جن بالکل نہیں کہیں گے، کیا نہیں کہیں گے؟ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اللہ کے نام پر جھوٹ بولے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یعنی یہ جن جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن آج مولوی دھڑلے سے ممبر پہ چڑھ کے جھوٹی روایتیں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ملا علی قاری بہت بڑے عالم ہیں، حنفی عالم تھے بہت بڑے، انہوں نے ایک حدیث کا مجموعہ تیار کیا ہے، موضوعات کبیر، اس کے اندر انہوں نے کیا کیا، جتنی موضوع فیبریکیٹڈ گھڑی ہوئی من گھڑت روایتیں تھی نا، وہ اکٹھی کر دی تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے کہ یہ سارا جھوٹ ہے۔ اب مولوی ممبر پہ چڑھ کے کہتا کہ ملا علی قاری موضوعات کبیر شریف میں فرماتے ہیں،
اور وہ جھوٹی حدیثیں بیان کر کے وہ جاتا ہے۔ نہیں ڈر لگتا کہ میں اتنی قوم کو گمراہ کر رہا ہوں، نہیں ڈر لگتا کہ کل اللہ کے یہاں میری پکڑ ہوگی اور میں کیا جواب دوں گا، لیکن دلیر ہے، ڈر ہی نہیں لگ رہا۔ اور جن دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بندہ ہو اور جن ہو اور اللہ کے نام پہ جھوٹ بول جائے، لیکن بول رہے ہیں لوگ دھڑلے سے۔ تو یہ خیر سے دوری کا راستہ ہے، یہ رب کی رحمت جو ہے اس سے محرومی کا راستہ ہے، لہٰذا ہم نے یہ راستہ اختیار نہیں کرنا، ہم نے وہی راستہ اختیار کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، خیر والا وہی راستہ ہے۔ بس ایک سبق خدا کرے ہمارے دل دماغ میں پختہ ہو جائے کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر کام میں، ہر میدان میں اگر خیر والا راستہ ہے، نجات والا راستہ ہے، بہتر راستہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا حال کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا کا تداعبنا، کیا آپ ہمارے ساتھ دل لگی بھی کرتے ہیں؟ اور دل لگی میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ دل لگی کرتے کرتے کوئی بات جو ہے نا بہت خوش کرنے کے لیے وہ آگے پیچھے بھی کر جاتا ہے، غلط بیانی کر جاتا ہے، جھوٹ بول جاتا ہے۔ تو انہوں نے بطور سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جی آپ ہمارے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، آگے سے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کہہ سکیں گے جی آپ کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن سوال ایک سامنے رکھ دیا۔ تو نبی علیہ السلام سے زیادہ حکیم تو کوئی نہیں تھا، سمجھ گئے کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ فرمایا سن لو، انی لا اقول الا حقا، میں حق کے سوا کبھی کچھ نہیں کہتا۔ مذاق کی بات ہو، مزاح کی بات ہو، دل لگی کی بات ہو، جو بھی بات ہو، میری بات ہمیشہ صحیح ہوگی، غلط کبھی نہیں ہو سکتی۔ اس منہ سے حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلتا۔ ہے ہم میں سے کوئی جو یہ کہہ سکے کہ میرے منہ سے حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلا، کبھی میں نے دھوکہ نہیں دیا، فراڈ نہیں کیا، ہیری پھیری نہیں کی؟ کتنے لوگ ہیں، سارے ہی نمازیں پڑھتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں، رمضان بھی آئے گا، صدقہ خیرات بھی کریں گے، لیکن وہ کریکٹر ہونا چاہیے جن کے لیے یہ ساری باتیں ہیں، جن کے لیے یہ سارے احکامات ہیں، جن کے لیے ان احکامات کے نتیجے میں ملنے والے انعامات ہیں، تو وہ یہ کریکٹر ہیں، یہ کردار ہیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ویل للذی یحدث، ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ کس لیے؟ لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگ اس کی بات سن کر ہنسیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ دھوکہ نہیں آپ نے کسی سے کرنا، فراڈ نہیں کرنا، اس کا کوئی مال وغیرہ نہیں ہڑپ کرنا، صرف خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ فرمایا ویل اللہ، ویل اللہ، فرمایا ویل ہے، ہلاکت ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ یعنی خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا یہ بھی جائز نہیں، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا اور پھر جھوٹ بولنا یہ کہاں جائز ہو سکتا؟ ہم اس اعلیٰ دین کے ماننے والے ہیں، ہماری پہچان یہ باتیں ہونی چاہیے، ہماری پہچان وہ باتیں نہیں ہونی چاہیے جو یورپ سے نقل ہو رہی ہیں اور ہم بڑا فخر کر رہے ہیں اس پر۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ان میں ایک بڑی مشہور کتاب ان کی سلسلہ صحیحہ، کہ صحیح روایتیں جو ہے نا اس کتاب میں انہوں نے جمع کر دی ہیں۔ دنیا جان کا جتنا لٹریچر انہوں نے زندگی میں کھنگالا تھا نا، مطبوعہ غیر مطبوعہ، وہاں سے انہوں نے حدیثیں صحیح اٹھا کر اس میں جمع کر دی۔ تو اس میں 252 نمبر حدیث جو ہے نا اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے کے اخلاق میں سے سب سے ناپسندیدہ بات جھوٹ تھی، بندے کے اخلاق میں سے سب سے ناپسندیدہ۔ اور آج جھوٹ ہماری غذا بنی ہوئی ہے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، اور وہ ہمارا چارہ ہی نہیں۔ جی مولوی جی تسی ممبر تے چڑھ کے اتنی گلاں کر لیندے، بڑا کاروبار ہوندا، کتے تسی بیٹھو بازار 'ਚ تانوں پتہ لگے، کتے بیٹھو تسی دفتر 'ਚ تانوں پتہ لگے۔ اسی جہان میں زندگی بسر کی ہے، 60-65 سال عمر کہیں جنگلوں میں نہیں کی، پہاڑوں پہ نہیں بسر کی، اسی میں کی الحمدللہ ثم الحمدللہ، فخر نہیں، دعویٰ نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جھوٹ بھی نہیں بولا اور زندگی بسر ہو گئی، اچھی بسر ہوئی ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہ کوئی بہت بری زندگی بسر ہو، نہیں، الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وقتی طور پہ آپ کے خاندان کی ان پڑھ عورتیں آپ کو تانے دیں گی، 2 جماعتوں سے پڑھ گیا پر انہوں پتہ نہیں زندگی کداں بسر کرنی ہے، ان کے تانے سن لے، اللہ کے ہاں شرمندہ نہ ہوں، اللہ کے ہاں کی شرمندگی ہے، یہ باتیں جو ہے نا ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اور وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، میں اور آپ ان کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کی سیرت کے ماننے والے، اور مجھے وہ پسند ہو، میری خوراک بنی ہو، میرا جھوٹ کے سوا چارہ ہی نہ ہو، میں دعویٰ یہ کرتا پھروں کہ جی کیا کریں جی، اب اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ صاحب کہہ دو کہ بھئی یہ 1 نمبر سودا ہے، یہ 2 نمبر سودا ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، اس کا یہ، جھوٹھی قسمیں کھا کھا کر پھر آپ اس سے جتنی قسم میں پہلے آپ بتاتے ہیں کہ اتنے میں نے خریدا، پھر اسے سستا کیسے دے دیتے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تب ہی ہے نا، پلے سے دینے کے لیے تھوڑا کاروبار کر رہا ہے، ہر کوئی کمانے کے لیے ہی بیٹھا ہے، کمائیں ضرور کمائیں، لیکن دیکھا کریں کہ جھوٹ بول کر کیوں اپنی کمائی کو خواہ خواہ خراب کرتے ہیں۔ اس لیے جو نبی علیہ السلام کی سیرت ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی، اور اسی سیرت کو ہم بھی اپنانے والے کہیں بن جائیں، اور ہماری بھی علامت بن جائے کہ ہم آئیں اور لوگ کہیں جا امین اور جا صالح، او بھئی سچ بولنے والا آ گیا، دیانتدار بندہ آ گیا، یہ نبی علیہ السلام کا امتی ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آج کا کلچر، اور اس میں یقینی بات ہے کہ بندہ جس ماحول میں رہتا ہے اسے متاثر بھی ہوتا ہے، تو جس سے ہم متاثر ہوں گے ہمارا ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا کل قیامت کو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے پھر کل ساتھی اس کا ہوگا۔ میں محمد نے نہ جھوٹ بولا ہے، نہ جھوٹ کا سبق دیا، نہ جھوٹ کو پسند کیا ہے، میرے ماننے والے تو جھوٹ کے قریب نہیں جا سکتے۔ ہاں منافق بولتے ہیں، کافر بولتے ہیں، جھوٹے بولتے ہیں، جھوٹ تو پھر ساتھ بھی انہی کا ہوگا۔ اب یہ فیصلہ میرے اور آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے کہ کل قیامت کو میرا ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، یا یہ جو پرلے درجے کے کافر بے ایمان لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا حشر ہو۔ تو وہ حشر جو ہے وہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کا کتنا بدنام اور برا حشر ہونے والا ہے، اور سب سے اچھا مقام مرتبہ ملنے والا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو پھر ان کے ساتھ کے لیے تو وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچ کو اسی طرح اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس کے نتیجے میں بندہ صدیق لکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں صدیق لکھا جائے، اور کل قیامت کو صدیقوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے، اور اللہ ہمیں جھوٹ سے اسی طرح دور کر دے کہ جس طرح جھوٹ اس کی زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں تھا، اگر آیا تھا تو توبہ طائب ہونے کے بعد پھر اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اشارتاً کنایتاً کسی طرح ملمہ سازی سے یہ جو ہمارے ہیں نا بڑے سوفسٹیکیٹڈ سے انداز میں اتنی ملمہ کاری سے جھوٹ بولتے ہیں، بندہ اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہ جاتا کہ یہ کرتا کیا ہے، اور سمجھتا کہ شاید یہ بہت صحیح بات کر رہا ہے، حالانکہ نرا جھوٹا ہوتا ہے۔ تو بہرحال جھوٹے پہ آج بھی خدا کی لعنت ہے، کل بھی لعنت ہے، سچے پہ آج بھی اللہ کی رحمت ہے، کل بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ میں سچوں میں سونے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹے اور جھوٹے لوگوں کا ساتھ اور جھوٹوں کے ساتھ جھوٹوں والے دن منانے والی باتیں جو ہیں اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک اعلان ہے جی، آج بعد نماز مغرب جامع مسجد القدس علی پارک میں حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ فیصل آباد والے درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں گے۔ حافظ صاحب یقین جانیں آج کے دور میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نیکی تقوی اپنی جگہ پر، علم کے اعتبار سے اتنا علم اللہ نے حافظ صاحب کو دیا، اور اتنا ان کو حفظ ہے نا علم، کتابوں کی کتابیں جو ہیں بخاری شریف تک انہوں نے حفظ کر رکھی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ غنیمت ہے، نہیں ملیں گے کل یہ لوگ آپ کو، کل نہیں ملیں گے، پتہ نہیں بعد میں کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ جو اگر موقع ملے تو ان لوگوں کی باتیں ضرور سنا کریں جہاں یہ درس کا اعلان کیا گیا ہے، کوشش کریں پہنچیں، بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، اور یہ خیر والی باتیں مجلسیں جو ہیں ان میں حصے دار بننے کی کوشش کیا کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم یا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کیا کرو، وكونوا مع الصادقين سچ بولنے والے اور سچوں کا ساتھ دینے والے بنو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔